ہاں جی، السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ آج موسم اچھا تھا، دھوپ نہیں ہے، گرمی کی شدت نہیں ہے. تو کل سے تھا فورکاسٹ میں کہ بارش ہوگی، لیکن بادل ہی بادل آ گئے سارے کچھ، لیکن بارش ہوئی نہیں. آج بھی ہلکا ہلکا ابر ہے لیکن بارش نہیں ہے. خیر چلو، جو ہے اچھا ہی ہے، کیونکہ حد سے زیادہ بارش نہیں سمجھ میں آتی. بس تو پھر میں نے سوچا چلو پارک جائیں، پارک جا کے تھوڑا واک کرتے ہیں، تھوڑی بات چیت کرتے ہیں، اور جو ہے نا آپ کو دکھاؤں پارک بڑا ہی زبردست ہے. جب بندے کو کوئی نہ ڈپریشن تو نہیں کہوں گی، ہوتا ہے انسان کبھی موڈ ایک جیسا نہیں ہوتا، تو وہاں جا کے جو ہے نا، جب کووڈ آیا تھا تو ہم لوگ جو ہے ظاہر سی بات ہے گھر میں بند عجیب حال برا ہو جانا، تو پھر میں اور میرے ہسبینڈ آ کے نا یہاں پارک میں واک کرتے تھے. لیکن میرا چھوٹا والا بیٹا ساتھ آتا کہ آپ لوگوں نے کسی بینچ پہ نہیں بیٹھنا ہے. ارے بھائی بینچ پہ کیوں نہیں بیٹھنا ہے، کب تک ٹہلتے رہیں گے؟ نہیں، کووڈ پھیلا ہوا ہے اور بینچ پہ آ کے لوگ بیٹھیں گے وہ لگے گا. میں نے کہا تو ہمارا نا حشر ہی کر دے کہ ہم ٹہل کے ہی مر جائیں اور جو ہے نا ٹانگیں ٹوٹ جائیں، لیکن نہیں، ٹہلتے رہنا ہے. میں جو ہوں، میں نے سوچا پارک میں تو بعد میں جائیں گے، پہلے پول کی طرف جا کے بیٹھتے ہیں، کیونکہ ویک ڈے ہے تو تھوڑا رش کم ہوگا نا، اور آسانی سے آپ بیٹھ جاؤ گے. ہوئے نا زور جا، بس جو ہے شکر ہے ویک ڈے ہے نا تو رش نہیں ہے، ورنہ ذرا ان کے درمیان میں بیٹھنا نا تھوڑا سا آکورڈ ہو جاتا ہے. اور ہم جب یہاں پہ نا سنو ہوئی تھی 2000 شاید 20 میں، نہیں 21 میں، تو 40 سال بعد یہاں نا سنو ہوئی. ابھی تو پانی وانی سب بند کیا ہوا ہے شاید نا، صفائیاں ہو رہی ہیں. تو یہاں نا پانی بہتا تھا تو فاؤنٹین تھے ان کی، ہاں صفائیاں ہو رہی ہیں، بندے کر رہے ہیں. تو وہ جس پوزیشن میں پانی بہہ رہا نا، اس میں جو ہے نا پانی وہیں جم گیا. 2021 میں جو پڑی تھی نا سنو، اوئے ہوئے آپ یقین مانو کہ ہم لوگ جو ہے نا بس برا حال ہمارا ہو گیا تھا، بہت ہی برا حال نا، کیونکہ یہاں سنو نہیں پڑتی. تو 40 سال بعد جب پڑے گی سنو تو یہاں کے لوگ تو، یہاں کا اسٹیٹ جو ہے وہ اس کا ریڈی نہیں ہے ان چیزوں کے لیے نا. اور ہمارے جو ہے کیا ہوا، سنو پڑی، پہلا دن تو بڑا اچھا لگا، وہ سنو باہر نکلے گھومن پھرن یہ وہ سب کر کے، اور اس کے بعد رات تک جو ہے پتہ چلا جی پائپ لائنیں جم کے پھٹ گئیں. پائپ لائنیں پھٹ گئیں تو پانی بند. اچھا جی، اس کے بعد ہوا کہ جی لائٹ بھی چلی گئی، اور یہاں تو سارا کچھ جو ہے الیکٹرک کا حساب کتاب ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے نا ہم لوگ پھنس گئے. یہاں تو الیکٹرک کا حساب ہے تو اس میں آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ نہ کھانا پکانا نہ کچھ، کوئی چیز نہیں، اور لائٹ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کریں تو کیا کریں. رات ہو گئی ہے، بھوکے پیاسے بچے جو ہے جا کے ہوا کہ چلو کچھ میک ڈونلڈ سے فش برگر لے کر آتے نا. اس وقت 2021 کی بات ہے یہ. بچے میرے لائن میں لگے، جب لائن میں پہنچے وہاں تک تو ہوا کہ جی ان کی بھی لائٹ گئی. پھر کسی حلال ایک پیزا تھا، اچھا جی وہاں جاتے ہیں. اس طرح 2-3 جگہوں پر یہ لوگ گئے، اور یہی ہوا کہ جہاں جب تک پہنچیں یا اس سے پہلے ہی تھوڑا لائٹ چلی جائے. پھر یہ کسی گیس اسٹیشن سے نا مونگ پھلیاں تو بسکٹ تو چپس یہ لے کر گھر آئے. اب سوچیں یہ کون کھائے کھانے میں نا. خیر شکر الحمدللہ کر کے پانی پی کے اپنا جو ہے ہم سو گئے. لائٹ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، پانی کے لیے باہر پھر رہے ہیں، پانی کا قطرہ نہ ملے، بڑی مشکل سے جو ہے وہ لے کر آئیں، اور اس سے جو ہے میں کھانا پکانا کہاں سے، اور اپنا اس سے جو ہے
برتن وغیرہ کچھ ہوئے، کیونکہ میں نا پیپر پلیٹیں یوز نہیں کرتی، بس مجھے نہیں پسند نا پیپر پلیٹیں گلاس یہ سب یوز کرنا نا. وہ برتن جو فریج میں رکھا ہوا بنا ہوا کھانا تھا وہی کھایا. خیر دوسرے دن پھر پتہ چلا جی کہ آپ کے پاس ہر 8 گھنٹے کے بعد نا ایک لائٹ آئے گی. رات کے 2 یا 3 بجے تھے پہلا دن. تو رات کو ہم لیٹے ہوئے سو رہے، سخت سردی، اے سی نہیں، ٹیمپریچر چلا گیا -40. -40 منہ سے کہنے کی بات ہے، جو ہمارا حال ہو رہا تھا نا کہ ہیٹر ہی نہیں گھر میں، لائٹ نہیں. خیر جی ہم نے رات کو اٹھ کے میں جو ہوں نا فٹافٹ میں نے کھانا بنا، روٹیاں آٹا گون یہ کر کے بھائی ٹھنڈا گرم جو بھی ہوگا نا کم سے کم کھانا تو پکا ہوگا. اب پانی کا کیا کریں؟ پانی باہر ملے نا، باتھ روم کے لیے چاہیے، نیچے سوئمنگ پول، وہاں سے جا کے جو ہے وہ برف کو توڑ کے، مطلب ایسا لگ رہا تھا ہم کسی بہت ہی نا کوئی ایسا گاؤں جہاں پہ دنیا کی کوئی ترقی پہنچی ہی نہیں نا، اور وہاں ہم بیٹھ گئے آ کر. اور اس کے بعد وہاں سے لے کر آتے، وہ لا کے میں نے یوز کرنا باتھ روم وغیرہ کے لیے، اور کچن کا جو ہے نا وہ لے کر آتے کہ اس میں میں نے برتن دھونے یہ کرنا. خیر اسی میں یہ چلتا رہا. 2 دن نکلے. تیسرا دن شدید وہی سردی پڑ رہی ہے، لائٹ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اور اچانک جو ہے گھر میں سائرن بجنا شروع ہو گئے. ہاں جی یہ کیوں آیا، کیا ہوا ہے. خیر باہر دیکھا تو بچے سارے بندے بھاگ رہے جی کیا ہے، آگ لگ گئی بلڈنگ میں. سخت سردی میں اپنے آپ کو گرم کر کے لیٹے، اور جو ہے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے. 15-20 منٹ یا پتہ نہیں شاید آدھا گھنٹہ کھڑے رہے ہیں. تو ہوا کہ جی کلیئر ہے، اب جاؤ. اب جی اوپر آئے، پھر اپنے آپ کو گرم کیا ہے بستروں میں لیٹ کے، اور اس کے آدھے گھنٹے بعد پھر جو ہے سائرن. یہ 3-4 دفعہ ہوا. ایسا لگتا تھا کہ زندگی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. 3 دن میرے گھر لائٹ نہیں تھی اور 15 دن پانی نہیں تھا. اتنا برا حال نا، پتہ نہیں وہ کیسے وقت گزارا. خیر اب تو ہر سال ہی ہوتی ہے یہاں، برف پڑتی ہے، سنو. لیکن یہ ہے کہ نیکسٹ ایئر سے چیزیں پھر سیٹل ہو گئیں. اب الحمدللہ یہ ہے کہ نہ لائٹ نہ پانی کچھ نہیں، اور چیزیں آرام سے ہو جاتی ہیں نا. تو بس پارک جو ہے گھاس واس دیکھ کٹی ہے، کتنا خوبصورت پارک ہے، بہت ہی اچھا لگتا ہے. تو اس زمانے میں وہی نا ہم لوگ آ کے یہاں پہ پھر ٹیلیاں لگایا کرتے تھے اور جو ہے نا لوگ ہوتے تھے بہت کم ہوتے تھے. وہ دور وہ وقت یہاں پہ جو ہے نا اتنا خوفناک، اتنا بھیانک کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کس طرح کا وہ وقت گزارا ہے. حد سے زیادہ سارا دن جو ہے نا بس اٹھنا، نماز پڑھنی، سو جانا، کھا کے موٹے وزن اتنا بڑھ جانا کہ آپ اور کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس سارا دن گھر میں ہے. اس زمانے میں نئی ترکیبیں کھانے کی کرنا. میں نے گول گپے بھی بنائے نا پہلی دفعہ گھر میں. اس کے گول گپے، چٹنی وٹنی تو سب بنی جاتی ہے. پھر میں نے توبہ کری، میں نے کہا میرے تو مونڈے ہی رہ گئے. میں نے کہا حشر ہو گیا ان کو بیلتے کہ رہ گئی میں نا. لیکن اس زمانے میں بڑے کھانے پکائے، روز ایک نئی ڈش، اور کوئی نہ کوئی ٹی وی جو ہے نا سارا کچھ ختم ہو گیا، کچھ نہیں ٹی وی پہ رہا دیکھنے کے لیے، اور یہی چیزیں چلتی رہی نا. میری اس زمانے میں نے نیا نا اپنا چینل شروع کیا تھا، تو میں نے نا ساری اس میں ڈالی نا جو سنو پڑی چیزیں، وہ سارا کچھ. میری شاید پہلی یا دوسری ویڈیو ہوگی نا میرے چینل پر نا. لیکن خیر یہ پورا جو آپ پارک دیکھ رہے ہو نا، یہ ایسا لگ رہا تھا کہ سفید نا چادر تن گئی ہے اس کے اوپر، اور گلیوں میں، گاڑیوں پہ، پورے پارک میں، ہر جگہ جو ہے نا صرف برف ہی برف نظر آ رہی تھی. لیکن بھائی برف پڑی بھی بہت پڑی تھی. اس کے بعد سے اب اتنی نہیں ہوتی. اس وقت تو ایسا لگ رہا تھا کہ 40 سال کی ساری کسریں پوری ہو گئی ہیں نا. میں نا اس ٹائم ویٹ کر رہی ہوں اپنے ہسبینڈ کا، اور میں نے کہا بھائی مجھے نا بڑے دن ہو گئے، میں صرف نا روٹی سالن کھانے والی نہیں ہوں، مجھے چاٹ کھانی ہے، مجھے کہیں لے کے چلو نا. تو وہ کہہ رہے ہیں اچھا چلو، تو یہیں پارک میں ہی ادھر آ جائیں گے. تو میں نے کہا
یہ دیکھیں ایسی پیاری گلیریاں ہیں چاروں طرف، اتنی گلیری ہے یہاں کہ ہر جگہ جو ہے نا نظر آتی ہے. تو میں وہی کہہ رہی کہ پھر نا میں نے کہا میں انتظار کر رہی کہ آپ کا مجھے لے کے چلو، میں نے چاٹ کھانی ہے، کوئی چائے پینی ہے. میں روز روٹی سالن کھانے والی نہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا. مجھے جو ہے نا یہ چیزیں پسند ہیں، سموسے تو چاٹ تو گول گپے، اور میرا یہ کھانا ہو جاتا ہے نا. بس جی میں پھر یہاں آئی، میں نے یہاں سے پیٹیز کھایا، میں نے یہاں سے چاٹ کھائی. تھوڑی سی اپنی دیسی گروسری کری. یہ پورا پاکستانی چیزوں کا سٹور ہے، بڑا ہی زبردست، بہت اچھی چیزیں ملتی ہیں نا. تو بس یہاں سے میں نے مکس چاٹ بنوائی اور میں نے کہا اس کو انجوائے کروں میں نا. بچوں نے فرمائش کی ہوئی تھی کہ ماما اسپیگٹیز بنائیں بیف میں نا. میں نے کہا چلو تم لوگوں کے لیے اب یہ بنا دیتی ہوں. میرے ہسبینڈ تو یہ نہیں کھاتے. بڑے زمانے کے بعد نا لزانیہ ایک دفعہ کھا لیا تھا کہ تو ان کو اچھا لگا. لزانیہ تو پھر بھی کھا لیتے ہیں، لیکن یہ نوڈلز، اسپیگٹیز، پاستا یہ بالکل بھی نہیں کھاتے نا. تو ان کے میں تو کھایا ہی تھی چاٹ. ان کے لیے جو ہے نا کھانے کا کر دیا تھا میں نے، اور یہ بچوں کے لیے یہ بنا دیے بیف کے اسپیگٹیز نا. اچھے مزے کے بنتے ہیں، چکن سے تھوڑا ہٹ کرنا، سادے سے نا. بچے، میرا چھوٹا بیٹا نا بڑا وہ ہے چوزی کھانے میں نا، ذرا سا ٹیسٹ ادھر سے ادھر ہو پوری کھڑے ہو کے ریسیپی بتائے گا. نہیں اتنا نہیں، اتنا کریں، یہ اتنا نہیں، اس کو زیادہ اوور کوک کر دیا. میں نے کہا ہاں ساری زندگی میں پکاتی رہی تو مجھے کچھ نہ آیا، اب جب سے یہ بڑا ہوا ہے تو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو ہے نا شیف بن گئے ہیں نا. لیکن اس کی مرضی کے خلاف ٹیسٹ ذرا سا ہو جائے نہیں کھاتا بھائی، بالکل نہیں. باقی حالانکہ گھر میں سب بول رہے ہوں کہ بیٹا اتنا اچھا ٹیسٹ ہے، کہتا ہاں اچھا ہے پر مجھے سمجھ نہیں آیا نا. تو اس کے لیے بڑی مجھے جو ہے نا کرنی پڑتی ہے نا تگ و دود نا، کیا کچھ اس کے لیے کہ کس طرح اس کی پسند کا بن جائے. باقی میرا بڑا بیٹا بھی کچھ نہیں ایسا کہتا، اور میرے ہسبینڈ تو بیچارے ان کو میں کچھ بھی دے دوں کھا لیتے ہیں نا. کچھ نہیں نخرے دکھاتے. حالانکہ میں نے سنا ہے ان کے گھر سے کہ بڑی نخرے ہوتے تھے، لیکن کہتے ہیں بیویاں آ کے سارے نخرے نہ ختم کر دیتی ہیں، یا شاید ان کے آنے پہ سدھر جاتے ہیں نا. خیر وہ تو کوئی تنگ نہیں کرتے. چلیں جی آج کا آپ لوگ ولاگ انجوائے کریں، امید ہے پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ آگے ملاقات رہے گی پھر. اور اسپیگٹیز جو ہے نا بڑے ہی آسان سے بنا لیے تھے میں نے. قیمے میں ایسا کوئی خاص نہیں، ٹومیٹو پیسٹ ڈال دیا تھا، شملہ مرچ ڈال دی، جو ہاتھ لگا وہ مسالے ڈال دیے. میں نے کہا پسند آ ہی جائے گا نا. اور اس کے بعد اسپیگٹیز بوائل کر کے اس میں ملا دیے نا. انشاءاللہ آگے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اسپیگٹیز پسند آئیں تو اگر سمجھ میں آیا تو ٹرائی کیجیے.